جو لوگ میرے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، میرے لیے آپس میں اکٹھے اٹھتے بیٹھتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور میرے لیے ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں، واجبت محبتی، ان پہ میری محبت واجب ہو گئی۔ جب اللہ کی محبت میں ہم کسی کے راستے سے رکاوٹ ہٹاتے ہیں، پھر اللہ ہمارے راستے سے رکاوٹیں ہٹاتا ہے۔ جب ہم اللہ کی محبت میں اپنے مسلمان بھائیوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے دین کے علماء سے محبت دین سے محبت ہے، دین کے علماء سے محبت رسول اللہ سے محبت ہے، دین کے طلباء سے محبت اللہ سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے۔ یہ محبت کو عام کیجیے۔ اگر آپ اللہ کی محبت چاہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، جہنم سے روکنے کی تدبیر کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں اور اس واقعہ میں چھپے ہوئے کچھ اہم موتی آپ کو میں تھمانا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آج کا لیکچر سننے کے بعد مجھے اللہ سے امید ہے کہ اگر ہم نیکی کی نیت سے اس لیکچر کو سنیں گے اور عمل کرنے کی نیت سے یہ لیکچر سنتے ہیں تو ہماری زندگی میں بہت بڑا چینج آنے والا ہے۔ سیدنا ادریس خولانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں دمشق میں ایک مسجد میں گیا اور میں نے وہاں دیکھا کہ ایک شخص نوجوان جس کے دانت چمک رہے تھے، بڑا خوبصورت نوجوان تھا، اس کے گرد کچھ لوگ بیٹھے مسائل پہ گفتگو کر رہے تھے اور گفتگو کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ دلائل کی روشنی میں بحث و مباحثہ کرتے اور کرنے کے بعد اس نوجوان کی طرف متوجہ ہوتے اور یہ نوجوان جب ان کو اپنی رائے دیتا، ان کی رائے لینے کے بعد وہ دونوں گروہ اپنا اختلاف ختم کر کے ان کی رائے کو ترجیح دیتے۔ ادریس خولانی فرماتے ہیں، میں نے پوچھا یہ نوجوان کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں میں گھر واپس لوٹ گیا۔ میں اگلے دن صبح نماز کے وقت ذرا جلدی مسجد میں آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی نوجوان سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے پہلے مسجد میں تشریف فرمائے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے ان کا انتظار کیا، وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں ان کے سامنے سے ان کے پاس گیا، جا کہ میں نے کہا السلام علیکم، اور میں نے ان سے کہا واللہ انی لاحبک للہ، اللہ کی قسم میں آپ سے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ وہ حیران ہوئے، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ واقعی تم مجھ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہو؟ میں نے پھر کہا کہ واللہ انی لاحبک للہ، ہاں اللہ کی قسم میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ مجھ سے پھر ایک بار حیرت سے پوچھتے ہیں کہ واقعی تم مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو؟ میں نے پھر کہا کہ واللہ انی لاحبک للہ، ہاں اللہ کی قسم میں آپ سے اللہ کے لیے بڑی محبت کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں انہوں نے میری چادر کو پکڑا، مجھے کھینچا، مجھے اپنے پاس بٹھایا اور پاس بٹھا کے کہتی ہیں کہ تجھے بشارت ہے، خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ کہتے میں نے پوچھا میرے لیے کیا خوشخبری ہے؟ تو فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے قال اللہ تعالی وجبت محبتی للمتحابین فی، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ میرے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، والمتجالسین فی، میرے لیے آپس میں اکٹھے اٹھتے بیٹھتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور میرے لیے ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں، واجبت محبتی، ان پہ میری محبت واجب ہو گئی۔ یعنی کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو اپنے مسلمان بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے ملنے جاتا ہے، اس کی زیارت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی پہ خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے لیے محبت کرنے کا کتنا مقام ہے، میں آپ کو ایک حدیث پاک اور سنانا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ، اللہ کہے گا
اللہ اعلان کرے گا قیامت کے دن این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری محبت میں، میرے احترام میں، میری عزت میں آپس میں محبت کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے، ایک دوسرے کا احساس کرتے تھے؟ وہ لوگ کہاں ہیں جو میری رضا کے لیے دنیاوی مفادات کو نظر انداز کر کے میری محبت میں آپس میں محبت کرتے تھے؟ الیوم اذلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے، آج میں ان کو اپنا سایہ نصیب کروں گا، آج میں ان کو اپنا سایہ نصیب کروں گا۔ اور جامع ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قال اللہ تعالی، اللہ کہے گا المتحابون فی جلالی، جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والشہداء، ان کے لیے نور کے مینار ہیں، ان کے لیے نور کے مینار ہیں کہ جن پہ انبیاء بھی رشک کریں گے اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ ناظرین، ایک چیز پہ غور کیجیے، اگر ہم اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم اللہ کی محبت میں اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب چھپا لیتے ہیں، پھر اللہ ہمارے عیب چھپا لیتا ہے۔ ہم اللہ کی محبت میں جب دوسروں کی مشکل میں مدد کرتے ہیں، اللہ ہماری مشکل میں ہماری مدد کرتا ہے۔ جب اللہ کی محبت میں ہم کسی کے راستے سے رکاوٹ ہٹاتے ہیں، پھر اللہ اپنی محبت کا کرشمہ دکھاتے ہوئے ہمارے راستے سے رکاوٹیں ہٹاتا ہے۔ جب ہم اللہ کی محبت میں اپنے مسلمان بھائیوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ صرف مسجد کی نمازی کے لیے نہیں، اللہ کے دین کے علماء سے محبت دین سے محبت ہے، دین کے علماء سے محبت رسول اللہ سے محبت ہے، دین کے طلباء سے محبت اللہ سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے۔ المتحابون فی جلالی، پھر کریں نا محبت اپنے چچا سے، اپنے ماموں سے، رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے، بہن بھائی سے، کزن سے، چچا کے بیٹوں سے، تایا کے بیٹوں سے، ماموں کے بیٹوں سے، یہ محبت کو عام کیجیے اگر آپ اللہ کی محبت چاہتے ہیں۔ المتحابون فی جلالی، اللہ کی محبت، وجبت محبت للمتحابین، جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، عزیز و اقارب سے، مسجد کی نمازیوں سے، اپنے کزن سے، بہن بھائیوں سے، اللہ کے لیے جو محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے آپس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ دوستی کا معیار کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، جہنم سے روکنے کی تدبیر کرتے ہیں، مل کے نمازیں پڑھتے ہیں، مل کے دین کی خدمت کرتے ہیں، جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں چلتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے لیے محبت، اپنے مسلمان بھائی کو جہنم سے بچانے کی تدبیر کرتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے۔ فرمایا ایک شخص اپنی بستی سے نکلا، دوسری بستی میں وہ جا رہا ہے اور وہ اپنے مسلمان بھائی سے ملنے کی نیت سے، زیارت کرنے کی نیت سے جاتا ہے۔ اللہ اس کے راستے میں ایک فرشتہ بیٹھاتا ہے، فرشتہ اس کو مخاطب کرتا ہے اور وہ پوچھتا ہے تم کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو، تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے اپنے فلاں مسلمان بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے هل لک علیہ من نعمت تربها علیہ، کیا اس کا تمہارے اوپر کوئی احسان تو نہیں ہے، تم جس وجہ سے اسے ملنے جا رہے ہو؟ کہتا نہیں، اس کا میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، پھر تم اسے ملنے کیوں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے اس مسلمان بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے انی رسول اللہ الیک، میں اللہ کا قاصد ہوں تمہاری طرف، تمہیں بتانے آیا ہوں جس طرح تم اس سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ یعنی کہ اللہ کی مخلوق سے محبت، نیک لوگوں سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، عزیز و اقارب سے محبت جب اللہ کی رضا کے لیے ہوگی تو پھر یقین مانیں ہمیں اللہ کی محبت مل جائے گی۔ تو پھر آؤ نا ہم محبت کو فروغ دیں، ہم لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹیں، ہم بھوکے کو کھانا کھلائیں، ہم پیاسے کو پانی پلائیں، ہم کمزوروں کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں، ہم اللہ کے محبوب بنیں، ہم دین کی مجلسوں میں بیٹھیں، ہم دیندار لوگوں کے ساتھ ان پہ خرچ کریں، ہم اللہ کے دین کے دائیوں سے محبت کریں، ہم دیندار لوگوں کی زیارت کریں، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ اچھائی کریں، ان سے محبت کریں تاکہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔